بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں جماعت اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ حصہ نظم میں آج ہم احسان دانش کی نظم پڑھیں گے۔ تغیر۔ احسان دانش 1914 میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ چند جماعتیں پڑھیں، غربت کی وجہ سے تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ تو آپ بچپن سے ہی محنت مزدوری کرنے لگے۔ احسان دانش کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ احسان دانش کا معیاری شعر کہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی شاعری اسلامی و مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ان کی تصانیف میں شیرازہ، تغیر فطرت، گورستان، زخم و مرہم، درد زندگی، حدیث زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش زیادہ مشہور ہیں۔ تو آج ہم احسان دانش کی نظم کریں گے تغیر۔ تغیر کے معنی ہے تبدیلی۔ نظم کا پہلا شعر ہے: اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ ہم نشین ساتھی دوست، کلام بات، لا کلام شک و شبہ سے بالا تر بات، تغیر پہم مسلسل تبدیلی۔ اب اس شعر کی تشریح میں شاعر بتا رہے ہیں کہ اے میرے ہم نشیں، میرے کلام میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میری بات غور سے سن کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اگر اس نظم کو احسان دانش کی زندگی کے پس منظر میں پرکھا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ زندگی واقعی تغیر اور تبدیلی کا نام ہے، کیونکہ احسان دانش کی اپنی زندگی میں بھی تگ و دو اور جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ اس شعر میں احسان دانش اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے ہم نشیں، میری بات کو پوری توجہ اور دھیان سے سنو، کیونکہ میری بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ میری یہ بات قطعی اور اٹل حقیقت ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلی اور انقلاب کا نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں لمحہ بعد لمحہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، انہی تبدیلیوں کے دم قدم سے زندگی کا تسلسل جاری ہے۔ جیسا کہ رات اور دن کا تبدیل ہونا، خاموشی کا، آواز کا تعاقب کرنا، موسموں کا ادل بدل کر آنا ایک مسلسل تبدیلی ہے جو کائنات میں وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ زمین مسلسل حرکت میں ہے کیونکہ اسی میں اس کی بقا ہے۔ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ گویا زمین بھی اپنے محور پر مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جنگل مالی کی جاں فشانی سے باغ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں صحرا برسوں تک خاک اڑتی رہتی ہے۔ جب فطرت مہربان ہوتی ہے تو آباد ہو جاتے ہیں، بستیوں، قصبوں اور شہروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان جس کی حیثیت کائنات میں مسلم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے، اس کو بھی مسلسل تبدیلیوں کے عمل سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ماں کے بطن میں ہی تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رونق افروز ہوتا ہے تو زندگی کے دیگر مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے معصوم بچہ ہوتا ہے، پھر بتدریج لڑک پن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کے مراحل
طے کرتا ہوا انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شعر ہے: تغیرات سے دنیا سنگھار کرتی ہے، قضا کا زندگی انتظار کرتی ہے۔ شاعر نے یہ درس دیا ہے کہ کامیابی کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش سے کام لینا چاہیے۔ دنیا میں وہی انسان اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو عمل پہم سے کام لیتی ہیں۔ بقول اقبال: بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ اس کے علاوہ ہے: نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ اس کے بعد اس نظم کا دوسرا شعر کریں گے: راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ سحر، صبح، تجلی، روشنی، فراق خاموشی، خاموشی سے جدائی۔ اس میں اب شاعر بیان کر رہے ہیں کہ راتوں کو صبح کی روشنی کا انتظار رہتا ہے اور ہر آواز فراق خاموشی میں بے قرار رہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا اور سکوت ہو جائے۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ زندگی میں مسلسل تبدیلی اور ارتقائی عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں لمحہ لمحہ تبدیلیاں رونما نہ ہو رہی ہوں۔ دراصل زندگی کی انہی تبدیلیوں سے کائنات کا سارا حسن پنہاں ہے۔ رات اور دن کا بدلنا، موسموں کا ایک دوسرے کا تعاقب کرنا، گویا ایک مسلسل تبدیلی ہے جو جاری ہے۔ شاید یہی تبدیلی ہی ہے جو زندگی کی بقا اور دوام کی ضمانت ہے۔ اسی تغیر کی بنا پر زندگی میں گہما گہمی اور رنگا رنگی ہے۔ اگر یہ تبدیلی کا عمل رک جائے تو زندگی جمود کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلی جائے۔ اسی لیے کائنات کی ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزرنے کے لیے ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم زمانے کی یہ گردش لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ راتیں صبح کے نظاروں کی منتظر رہتی ہیں، چاہے یہ سردیوں کی طویل راتیں ہوں یا گرمیوں کی گھٹن اور حبس زدہ راتیں ہوں، سیاہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی راتیں ہوں یا چاند کی روشنی سے معمور راتیں۔ ان تبدیلیوں سے ہی راتوں کا حسن اور کشش کا راز پوشیدہ ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنے نظر انقلاب کی تائید میں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح رات صبح کے جلووں کا شدت سے انتظار کرتی ہے اور صبح کے تعاقب میں مضطرب رہتی ہے، اسی طرح آواز بھی خاموشی کی جدائی میں بے قرار رہتی ہے۔ آواز میں اضطراب، بے چینی خاموشی کے جدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ مضطرب ہے کہ کب اس کا ملاپ سکوت اور خاموشی سے ہوتا ہے، گویا آواز بھی تبدیلی اور تغیر کی خواہاں ہے۔ اس طرح خاموشی اور سناٹا کی طوالت سے بھی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آواز کا دورانیہ طویل ہو جائے تو شور و گل کا روپ دھار کر اکتاہٹ اور بوریت کا باعث بنتی ہے۔ بقول شاعر: ایک خاموشی ہی ہمارے دل کو دیتی ہے ملال، ورنہ سب باتیں پسند آئیں تیری تصویر کی۔ چنانچہ آوازوں کا سکوت اور خاموشی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اور خاموشی اور سناٹا کا جمود آوازوں کے سحر سے ٹوٹتا ہے۔ یہ تھے احسان دانش کی نظم تغیر کے پہلے دو اشعار۔ آپ نے ان کی تشریح اچھی طرح سے کرنی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔